حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہمارا جب 13واں پارہ ختم ہوا تھا تو اس کے آخر میں ایک آیت ہے سورہ حجر کی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب سورہ حجر کی دوسری آیت سے 14ویں پارہ کا آغاز ہو رہا ہے اور یہیں سے انشاءاللہ ہم آج کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عن قریب جان لیں گے۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا، کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو جو وقت مقرر ہے کسی پر عذاب آنے کا، کسی کے تباہ ہونے کا، اس سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا، اپنے وقت پر اس کو عذاب آئے گا یا اس کو دنیا سے جانا ہوگا۔ اس سے آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق فرما رہا ہے، جو مشرکین مکہ نے آپ کے متعلق کہا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے۔ حضور کو دیوانہ کہا، کس بات پر؟ سرکار کریم علیہ السلام کو پیشکش کی گئی، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے، بتائیں کتنا مال چاہیے، ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ آپ کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کے ساتھ شادی کرنے کی آپ خواہش کریں ہم آپ کی اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں لے لیں، لیکن جو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے آپ دستبردار ہو جائیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہمارے جو خود ساختہ معبود ہیں ان کے متعلق کوئی غلط بات نہ کہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند بھی رکھ دو گے نا تو پھر بھی میں اللہ نے جو میرے ذمہ کام لگایا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے سب کچھ تو ہم نے پیش کر دیا ان کو، اب بھی یہ نہیں رک رہے اپنی کام سے جس سے ہم ان کو منع کر رہے ہیں، نہیں رک رہے، یہ تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے ایسا کہا تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے، ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کفار کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آتے، تم فرشتوں کو لاؤ ہمارے سامنے، وہ تصدیق کریں تمہارے نبی ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تم بار بار کہتے ہو کہ فرشتے نازل ہوں، اگر فرشتے آ گئے نا تو وہ ایسے ہی نہیں آئیں گے، وہ عذاب لے کر آئیں گے یا تمہاری موت کا پروانہ لے کر آئیں گے، پھر وہ پلٹیں گے نہیں، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اور اس سے آگے ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ یہ کاغذ، یہ کتاب، یہ کتابی صورت، اس کا قرآن محتاج نہیں ہے۔ دنیا سے کاغذ ختم ہو جائے، یہ جلدیں ختم ہو جائیں، مصحف ختم ہو جائے، پرنٹنگ ختم ہو جائے قرآن کریم کی، تب بھی یہ قرآن باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ کاغذ کا ہونا ضروری نہیں ہے،
قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں میں، دلوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ آج بھی قرآن کریم جب پرنٹ ہوتا ہے تو اس کو چیک کون کرتا ہے؟ وہی جس کے سینے میں محفوظ ہے۔ حافظ قرآن اس کو دیکھتے ہیں کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو تصدیق کرنے کے بعد وہ آخر میں تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں جو اس کے آخری پیج پر اکثر قرآن کریم پر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے منفرد انتظام یہ فرمایا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے سینوں میں، حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلے لوگوں کے بھی یہی روش گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے بھی انبیاء کا قوموں نے انکار کیا، اور یہ جو ہٹ دھرم لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان کے سامنے کچھ بھی دلیل لیں، اگر اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس سے یہ آسمان کی طرف چلنا شروع کر دیں، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ جناب ہم پر تو جادو کر دیے انہوں نے، معاذ اللہ، یعنی یہ آپ پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو بغض رکھتا ہے، بغض مصطفیٰ کی بھٹی میں جس کا سینہ جل رہا ہوتا ہے، اس کو محبت کی نرمی نصیب نہیں ہوتی، اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا، سوا اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ تو آسمان کے برجوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنا دیا ہے، کوئی شیطان وہاں نہیں جا سکتا اور کوئی جن وہاں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو انگارہ مارا جاتا ہے، جس کو شہابیہ کہا جاتا ہے، تو اس کو انگارہ مارا جاتا ہے اور انگارہ مار کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی سین ہے جس کو ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹنا۔ تو تارا جب ٹوٹتا ہے تو یہ تو شیطانوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، یہ کوئی دعا مانگنے کا وقت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بھی تارا ٹوٹا ہے، مانگ لے جو مانگنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاشرے میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ اس وقت شیطان کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ یہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے بھی ہم نے زمین میں چیزوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے بھی پیدا کیا جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ کیا؟ مثلا بہت سارے جاندار، بہت سارے جانور جن کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری انسان کی ذمہ نہیں ہے، لیکن اسی زمین سے، اسی نباتات سے جہاں سے انسان کو رزق ملتا ہے، تو بہت سارے جاندار بھی اس سے کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، اور ہم نے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں بھیجیں،
پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، سو ہم نے تم کو وہ پانی پلایا اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں۔ اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے مؤخر ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنات کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ آیت نمبر 27 تک ارشاد ہوا۔ پھر آگے ارشاد ہے وہی واقعہ جو ہم پہلے پارہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کچھ مختلف انداز سے۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بجتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ تکبر کیا، تکبر کرتے ہوئے کہا اس کو سیاہ گارے سے، بدبودار کیچڑ والی مٹی سے، بجتی ہوئی مٹی سے تو نے بنایا۔ بجتی ہوئی مٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا پتلا بنایا گیا تو وہ پڑا رہا، خشک ہو گیا۔ اب جب وہ خشک ہو گیا تو خشک مٹی کو جیسے بجائیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو یہ کیفیت ہو گئی تھی پتلے کی روح ڈالنے سے پہلے۔ تو تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ دیگر مقام پر اور بھی اس کی وضاحت ہے، یہ بھی اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو پہلا جرم جو ہوا جس کی وجہ سے عزازیل جو تھا وہ راندہ درگاہ ہوا، شیطان بنا، وہ جرم کیا تھا؟ تکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 39 میں بڑی اہم بات ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا۔ دیکھیں آج بہت سارے ایسے کام ہیں، برے ہیں لیکن ہمیں خوبصورت لگتے، حسین لگتے، کشش ہے ان کے اندر۔ شیطان نے انہیں مزین کر دیا، نہایت برے، بدنما، حقیر ترین کام۔ چلیں اس کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہمارے بچپن میں یا ہمارے آبا کے دور میں جن کو برا سمجھا جاتا تھا، بہت سے ایسے شعبے جن کے لیے گالی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، آج وہ فن میں شامل ہو گئے۔ آج انہیں ان لوگوں کو جنہوں ماضی میں ہمارے آبا و اجداد جنہیں گالی کے لفظ سے ہی بلایا کرتے تھے، آج ہم انہی شعبوں کے ساتھ وابستہ لوگوں کو آرٹسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ برائی ہے جس کو شیطان نے مزین کر دیا اور حسین کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہم اس کو اچھا سمجھنے لگ گئے۔ شیطان نے جب کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا
سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے خود ہی اس کا استثناء کر دیا اگلی آیت میں، وہ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، سوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں، یعنی یا اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، یہ برائی کو ان کی نگاہوں کے سامنے مزین نہیں کر سکوں گا۔ اخلاص وہ چیز ہے کہ جو کام انسان نیکی کا کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازہ کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال لیں گے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشیں ہوں گے۔ یعنی اللہ والے جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ جب جنت میں جائیں گے، اگر آپ اس میں کسی کے دل میں کوئی رنجش بھی ہوگی تو جنت میں جا کے ساری رنجشیں نکل جائیں گی، کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی بغض نہیں ہوگا کسی کا، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہوگی، بلکہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، بشارت بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور اللہ کے قہر اور اس کی ناراضگی سے ڈرنے کی ترغیب بھی ہے۔ ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے، جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلام، ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے، یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور یہاں پر بھی یہ واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑے سے مختلف انداز میں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا اے فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، آل لوط کے سوا، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے سوا اس کی بیوی کے، بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلا شبہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے عرض کیا کہ اب ہم یہاں سے آپ کی طرف ہو کر اب ہم آگے جائیں گے قوم لوط کی طرف، ان پر عذاب دیں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی ان کی جو فیملی ہے ان کو بچا لیں گے، لیکن اس فیملی میں سے ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ فیملی کے دیگر احباب بچ جائیں گے لیکن ان کی بیوی کو اس میں سے ہم نہیں بچائیں گے، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ پھر فرشتے لوط کے گھر گئے، لوط نے کہا بے شک تم ناآشنا لوگ ہو۔ فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس برحق عذاب لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں، سو آپ
کچھ رات گزارنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور آپ سب وہاں جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ دریں اثنا شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو، یعنی میرے مہمان۔ اب فرشتے انسانی صورت میں تھے تو لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے لوگ آ کے ڈیمانڈ کرنے لگے یہ جو مہمان خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تمہارے پاس آئیں یہ ہمارے حوالے کریں، کیونکہ ان لوگوں کو بدفعلی کی عادت تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں کو ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مردوں کی ڈیمانڈ کرتے ہو ایسا نہ کرو، تم میری قوم کی بیٹیاں یعنی تمہاری جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ رجوع کرو اور اپنی خواہش اپنی ازواج سے پوری کرو۔ لیکن وہ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے۔ اب اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ واقعہ سارا بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لعمرک لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم۔ کیا زبردست محبت ہے اس لفظ میں، کیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لفظ میں۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے اے محمد آپ کی زندگی کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ اب اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر پاک کی، آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائیں، لیکن یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام صرف میرے اور آپ کے لجپال آقا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا کہ آپ کی پوری زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، حضور کی زندگی مبارک کا، حیات طیبہ کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ قابل فخر ہے، اور ہر لمحہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ آپ کی پوری عمر کی، پوری زندگی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ سو جب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، پس ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کے حصہ کو نیچے کر دیا اور ہم نے ان پر کھنگر کے سنگریزے برسائے۔ بے شک اس قصہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بے شک اصحاب الایکہ ظلم کرنے والے تھے۔ اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اصحاب مدین۔ تو اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تھے۔ اور بے شک اصحاب الایکہ یعنی گھنے جنگل والے ظلم کرنے والے تھے، سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر ہیں۔ اور بے شک وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت حجر ہے، اور اصحاب الحجر سے مراد وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے، کیونکہ آگے وضاحت اس کی آ رہی ہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے
تاکہ امن سے رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے وہ ان کو بچا نہ سکا۔ ان کے مضبوط مکان، پتھروں سے بنے ہوئے عالی شان گھر عذاب سے نہ بچا سکے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ قیامت آنے والی ہے۔ اب اس آیت کو نازل ہوئے بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، تو شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہاں تو کہا گیا تھا قیامت آنے والی، تو ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ تو اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب بیچ میں کسی اور نبی کا وقت نہیں ہے، تو زمانہ مصطفیٰ اور قیامت یعنی زمانہ نبوت محمدی اور قیامت یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا، چاہے اس کے 1000 سال بعد قیامت آئے، اس کی تو برزخی منزل شروع ہو گئی نا، اس کے لیے تو قیامت نزدیک ہی ہے۔ آگے ارشاد ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ 7 آیتیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ اس کا نام 7 مثانی بھی ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں، اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ یہاں قرآن سے مراد تورات ہے کہ انہوں نے تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا اور اس کو صحیح صورت میں باقی نہ رکھا۔ اور ایک قرآن سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ اس کو ٹکڑے کرنا یہ ہے کہ مشرکین اور کفار اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ اساطیر الاولین گزشتہ لوگوں کو قصے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کو ایک اجمی آ کر پڑھا کر جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں لوگوں کی سوچ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور ان کے ذہنوں کو منتشر کر دیا۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ آپ اس کا برملا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں سو وہ عنقریب جان لیں گے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام اجل آ جائے۔ سورۃ حجر کے بعد سورہ نحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔
اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ نحل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اللہ کا حکم آ پہنچا سو اے کافرو تم اس کو بہ اجلت طلب نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وہی فرشتوں کی ہمراہی میں جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اسی نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا تو وہ اس کے متعلق علل اعلان جھگڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان تجھے ہم نے نطفہ سے بنایا ہے، بے جان پانی کی بوند سے بنایا ہے، غور تو کر کہاں سے تجھے کہاں تک پہنچا دیا اور کیسا حسین انسان بنا دیا، اس کے باوجود تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتا ہے، یعنی اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون۔ اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے حسن و زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چراگاہ میں چھوڑنے جاتے ہو، اور وہ چوپائے تمہارا سامان لاد کر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت رحیم بہت مہربان ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ یہاں پر آیت نمبر 9 میں فرما رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، چاہے وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے چاہے بدی کے راستے کو اختیار کرے۔ جو بھی شخص گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والے کو اگر چاہے تو جبراً نیکی کے راستے پر لا سکتا ہے، لیکن وہ کسی پر جبر نہیں فرماتا، اس نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، جس راستے کو چاہے اس کو اختیار کر لے۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے کہ پانی نازل ہوا، اس سے زیتون اگتا ہے، اس سے کھجور اگتی ہے، انگور اگتے ہیں، ہر قسم کے پھل، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ پانی ایک نازل ہوا، ایک پانی نازل ہوا، لیکن اس پانی سے انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں، کھجوریں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ہر قسم کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ کھٹی ہیں، کچھ میٹھی ہیں، اور پھر میٹھی چیزیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔
ان کے ٹیسٹ بھی مختلف ہیں، پھر ان کی مٹھاس بھی مختلف ہے، کسی کی مٹھاس زیادہ ہے، کسی کی مٹھاس کم ہے۔ فرمایا انسان غور تو کر، یہ کس نے لذت پیدا کی، یہ کس نے خوشبوئیں پیدا کی، ان پھلوں میں پھولوں میں یہ رنگ کس نے پیدا کیے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک پانی سے مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور تمام ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کو روشنی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، اور کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں، پیداوار بڑھتی ہے، سورج کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات ہیں۔ فرمایا یہ سورج بھی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، یہ چاند بھی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، ہر چیز اے انسان اللہ نے تیرے لیے مسخر فرما دی ہے، تیرے لیے پیدا فرما دی ہے۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، اور اس نے تمہارے لیے جو گوناگون رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو فرمایا یہ سمندر، یہ ٹھاٹے مارتا سمندر، بڑی بڑی موجوں والا سمندر، اے انسان تیرے سامنے اس کو بھی ہم نے مسخر کر دیا۔ تو سمندر کے اوپر بھی تیرتا ہے، سمندر کی گہرائی میں بھی اترتا ہے، سمندر پر چلنے والی کشتیاں، بڑے جہاز، بحری بیڑے سب انسان کے دسترس میں ہیں۔ سمندر کے نیچے جانے والی آب دوز یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے، انسان سمندر کی گہرائیوں تک جا کے تلاش کرتا ہے، اور اس میں لحمن طریہ ہے، تازہ گوشت یعنی مچھلی، اور اس میں جواہرات ہیں، موتی ہیں، مرجان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کرو، اور راستوں میں نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ستارے، اس کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا؟ فرمائی تم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہو۔ لقدق صحرا میں رات کے وقت جب سفر کرنا ہو، اب وہاں نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی سنگ میل ہے، نہ کوئی رہنما ہے، تو کیسے لوگ راستہ تلاش کرتے؟ ستاروں کو دیکھتے، یہ ستارہ مشرق میں ہے، یہ مغرب میں ہے، یہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں، اور ہم نے اس ستارے سے اتنا زاویہ، اتنے اینگل، ہم نے اس طرف جب مڑنا ہے تو ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے۔ اسی طرح رات کے وقت جب سمندر میں سفر ہوتا، دن کے وقت نہیں، رات کے وقت جب سمندر میں سفر ہوتا، تب بھی ستاروں کو دیکھ کر رہنمائی لیتے۔ دن کے وقت چونکہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اس سے مشرق اور مغرب کا پتہ چل جاتا ہے، مگر رات کے وقت سمت کے تعین کے لیے ستارے ہی رہنمائی کرتے ہیں اور انہی سے پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان یہ ستاروں کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ تم ان کے ذریعہ سے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو۔ پھر آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 18 کا حکم بڑا زبردست ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ملنے کے باوجود انسان ناشکرا کیوں ہے؟ اتنا کچھ میرے رب نے دیا پھر بھی ہماری زبانوں پر شکر کیوں نہیں ہے؟ ہم ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ ہم شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز ہم سے زیادہ ہے۔
جب ہم اپنے سے ادنا کو دیکھیں گے، جس کے پاس ہم سے کچھ کم ہے، تو زبان پر خود بخود شکر آ جائے گا. لیکن جب ہم اس کو دیکھیں گے جس کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے، تو ظاہری بات ہے ہم اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے یہی محسوس کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ کم ہے، اور جب خود کو کمتر محسوس کریں گے تو زبان پر شکر نہیں آئے گا. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کفار جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بنایا، وہ خود ان کے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں. اور قیامت کے دن ان بتوں کو اٹھایا جائے گا، اور وہ بت اپنی پوجا کرنے والوں کے ساتھ بیزاری کا اظہار کریں گے، پھر ان بتوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. یہ کب ہوگا بت بھی نہیں جانتے، ان کو بھی نہیں پتا کہ انہیں کب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کب ان سے پوچھا جائے گا. تو ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے، اور تم انہیں خدا مانے بیٹھے ہو. تمہاری عبادت کا مستحق واحد عبادت کا مستحق ہے. سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کا یہ حکم ہے، یہ وحی نازل ہوئی، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو وہ سن کر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو واقعات ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں. سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. اب ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ تو ہوگا ہی، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، جن کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا کر ان کو بھی برائیوں کی طرف لگایا، اب ان کو اپنے گناہ کا گناہ ہوگا، لیکن جو انہوں نے ان کو گناہ کی ترغیب دی اس کا بھی انہیں گناہ ہوگا. ڈبل ڈبل گناہ انہیں ہوگا. ایک جرم کرنے والے کا اپنا گناہ، دوسرا جو وہ ترغیب دے رہا ہے کسی دوسرے کو اس کا بھی انہیں گناہ ہوگا، اور اس کا بھی بوجھ ان کے کندھوں کے اوپر ہوگا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی سازشیں کی تھیں، تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ گیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے عذاب آتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. انسان مطمئن ہو کر بیٹھا ہوتا ہے، میں نے تو بڑی طاقت حاصل کر لی، بڑی دولت حاصل کر لی، بڑے اختیارات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو عذاب پہنچاتا ہے، وہاں سے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکا جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. مرتے وقت جب فرشتے ظاہر ہو جائیں گے نا، روحیں قبض کریں گے، اس وقت اطاعت گزار بن جائیں گے. اس وقت کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت اطاعت گزار بننا کسی کام نہیں آئے گا.
اس وقت ان کو کفر پر ہی موت آئے گی۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور متقین سے کہا گیا، یہاں تک یعنی آیت نمبر 29 تک یہ ذکر ہوا نا دوزخ میں جانے والوں کا، کفار کا، اور متقین سے کیا کہا گیا؟ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کلام، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے، اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے، جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اللہ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، سو ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه دوبارہ پڑھ لیں۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سو پیغمبروں کے ذمہ تو صرف اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ مشرکین یہ کہتے کہ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا نہ ہم برائیاں کرتے نہ ہمارے باپ دادا برائیاں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے پہلی قوموں نے بھی ایسے کہا تھا، پہلے جو کفار و مشرکین تھے وہ بھی ایسے کہتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی برائیوں کی نسبت بھی معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان جو بھی برا کام کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، ہاں نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کبھی کسی غلط عمل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے چاہا تھا تو میں نے ایسا کیا۔ اللہ برا کام نہیں چاہتا کہ انسان کرے، اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے، برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ زمین کی سیر کرو یعنی زمین میں سفر کرو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ اور دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ دیکھیں ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، لیکن ان علاقوں سے گزر ہو جہاں معذب قومیں رہتی تھیں تو ان کے کھنڈرات کو دیکھنا چاہیے، اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ زمین پر آج بھی معذب قوموں کے آثار باقی ہیں، کبھی کبھی گزرتے ہوئے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ قومیں آباد تھی، کیسے اس دور کے یہ سپر پاور تھے اور کس طرح ان کی عزت خاک میں مل گئی اور کس طرح ان کی طاقت
اور ان کی شان و شوکت جو تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جو کافر، جو منافق، جو دشمن بغض میں آگے بڑھ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ، اور انہوں نے پکی قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کفار قسمیں کھاتے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ وہ کہاں خاک میں مل کر کہاں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا بھی ہے، اکٹھا کر کے جوڑ کر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر بھی ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ نہ را مٹیریل کی ضرورت ہے، نہ کاریگروں کی ضرورت ہے، نہ مشینری کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ مناسب موسم کی ضرورت ہے۔ بس وہ یہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ یہ آیت نمبر 43 میں اہل ذکر کیا ہیں؟ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب۔ بالبینات والزبر، ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذات مصطفیٰ ضروری ہے۔ قرآن کریم اگر صرف قرآن کریم ہوتا تو لوگ کہتے جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا ارشاد ہے، اس کے معنی کو ہم نہیں جان سکے، اس آیت کے معنی کو، اس لفظ کے معنی کو ہم نہیں جان سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ حضور اس لیے تشریف لائے کہ قرآن کریم کا فہم لوگوں کو بتا سکیں۔ تو اب جو مشکل تھا اس کی وضاحت فرما دی، اور یہ بھی کر دیا رسول کریم علیہ السلام نے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس پر عمل نہیں ہو سکتا، آسان حکم تھا یا مشکل تھا، تمام احکام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتا دیا کہ یہ قابل عمل ہے۔ کوئی یہ نہ کہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، حضور نے خود عمل کر کے بتا دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف قرآن سے علم لینا یہ درست نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے در رسالت پہ جانا پڑے گا، حضور سے اس کے معنی پوچھنے پڑیں گے، اور حضور علیہ السلام سے معنی پوچھنے کے لیے آپ کو احادیث پڑھنا ہوں گی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن دیکھیں گے، حدیث نہیں دیکھیں گے۔ تو بھئی آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے،
یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 تک آیت سجدہ ہے، لہٰذا آپ نے یہ آیات سنی یا ان کا ترجمہ سنا ہے تو ایک بار سجدہ کرنا آپ پر واجب ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ارشاد ہوا کہ ہر کوئی، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھتے جائیں کہ سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔ علماء نے سجدہ کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے سجدہ بمعنی عبادت اور ایک ہے سجدہ بمعنی اطاعت۔ سجدہ بمعنی عبادت جیسے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، اور ایک سجدہ کا معنی اطاعت بھی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ سورج اسی سمت میں چلتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، چاند اسی مدار میں چکر لگاتا ہے جہاں اس اللہ کا حکم ہے، ہوائیں اسی سمت میں جاتی ہیں جہاں رب کا حکم ہے، بادل وہیں پر برستے ہیں جہاں رب چاہتا ہے، ہوا اسی وقت رک جاتی ہے جب رب چاہتا ہے رک جائے، اور اس وقت چل پڑتی ہے جب رب چاہتا ہے کہ وہ چل پڑے۔ تو ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، اور یہ بھی سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون۔ اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دو، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب مصیبت پہنچتی اس وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے، اس سے دعا مانگتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے، بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہ ان کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن ہم غور کریں کہیں ہمارا طرز عمل بھی ایسا تو نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت تو ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیتا ہے ہم اس کی پھر نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، پھر عبادت چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہیں ہمارا یہ عمل ان کے ساتھ مشابہ تو نہیں ہو رہا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتِينَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم عن قریب جان لو گے۔ اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں۔ تم جو کچھ افترا کرتے ہو اللہ کی قسم تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں بڑا اہم ارشاد ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا، بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کیسے بد نصیب لوگ ہو، کیسی تمہاری خراب عقل ہے
کہ تم اللہ کے لیے تو بیٹیاں پسند کر رہے ہو، اپنے لیے تم بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بیٹی ہو، اپنے لیے تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بیٹے ہوں، لیکن اللہ کے لیے تم یہ پسند کرتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے، وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کا حکم فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا میرے آقا نے سکھایا۔ لیکن مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ سمجھتا کہ میرے ساتھ تو بہت ذلت والا معاملہ ہو گیا، وہ سمجھتا تھا کہ میں تو معاشرے میں سر اٹھا کے جی نہیں سکتا، میں بیٹی کا باپ ہوں، اور وہ یہ پسند کرتا تھا کہ بیٹی کو میں قتل ہی کر دوں، زندہ دفن ہی کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو بیان کر رہا ہے کہ تم تو بیٹی کا باپ ہونے میں اتنی عار محسوس کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم یہ پسند کر رہے ہو اور یہ اس پر بہتان لگا رہے ہو کہ معاذ اللہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ یہ آیت نمبر 59 ہے۔ آگے ارشاد ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کی بری صفات ہیں، اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں، اور وہی بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ارشاد ہے کہ انسان کو اگر اس کے گناہ کے وقت فوراً سزا مل جائے تو کوئی بھی نہ بچے۔ کون گناہوں سے معصوم ہے سوائے انبیاء کے؟ صرف انبیاء معصوم ہیں نا؟ ہاں اولیاء کرام محفوظ ہیں اللہ کی رحمت سے، تو انبیاء کرام معصوم ہیں، باقی عام انسان معصوم تو نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ہو کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت فرمائے تو کوئی بھی نہ بچے، یہ اس کی رحمت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اے انسان توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پس شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 63 ہے سورۃ نحل کی، اور بڑی اہم بات ہے یہاں پر کہ پہلے بھی امتوں کی طرف رسول تشریف لائے، تو اب شیطان نے کیا کیا؟ لوگوں کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا، بڑا حسین اچھا کر کے دکھایا، اور پھر ارشاد ہوا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، سو آج وہی ان کا دوست ہے۔ تو جس کو برا عمل، برا کام اچھا لگتا ہے، اس میں حسن نظر آتا ہے، اس میں خوبی نظر آتی، وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو سمجھ لے اب وہ شیطان کی دوستی میں جا رہا ہے، اور شیطان کی دوستی دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے۔ آگے ارشاد ہے اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے
تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ فرمایا آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، تو اس میں نشانی ہے۔ یہ زمین کا مردہ ہونا اور زندہ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں، جب فصل تیار ہو جاتی، پک جاتی، تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا گندم کی فصل ہے، پہلے سبز ہوتی ہے، پھر جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ یلو ہو جاتی ہے، پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے، تو زرد رنگت آنے کے بعد اب پک گئی، اب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب جب فصل کٹ گئی تو باقی جو اس کا حصہ رہ جاتا ہے اس کو کسان لوگ جلا دیتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ منظر فصلوں میں، کھیتوں میں، دیہاتوں میں کہیں دیکھا ہو۔ اب جلانے کے بعد یا کٹنے کے بعد وہی زمین جو پہلے سرسبز دکھائی دے رہی تھی، جہاں پہ ہریالی تھی، آنکھوں کو فرحت محسوس ہوتی تھی، وہی زمین بنجر پڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے زمین کا مردہ ہونا۔ اب پھر اس میں دوبارہ دانہ ڈال دیا گیا، یا کسی بیج کو لگایا گیا، یا کسی پودے کو لگایا گیا، پھر پانی آیا، پھر ہریالی ہو گئی۔ اب زمین کا کسی فصل سے خالی ہونا، مردہ ہونا ہے، اب دوبارہ وہاں سے پودے نکلنا، شگوفے نکلنا، اب یہ زمین کی زندگی ہے۔ فرمایا جس طرح تم دیکھتے ہو کہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اے انسان، ایسے ہی تیرے جسم کے اجزاء کو ہم یہاں سے اکٹھا کر لیں گے اور پھر تمہیں زندہ کر دیں گے۔ جس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد ہم زندہ کرنے پر قادر ہیں، اے انسان، تجھے بھی ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جانور جو مویشی ہیں، بھینس، گائے وغیرہ، وہ پٹھے کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں اور توڑی ونڈا کھا رہے ہیں، لیکن پھر اسی سارے ان کے کھانے سے گوبر بن رہا ہے۔ اب ایک طرف خون بن رہا ہے تو گوبر اور خون کے بیچ میں سے خوشبودار لذیذ سفید رنگ کا دودھ نکل رہا ہے جو ہمیں پلایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا انسان اس میں بھی غور کر، کس رب نے یہ تاثیر رکھی، کس نے یہ سسٹم بنایا کہ تمہارے لیے عظیم الشان دودھ تیار فرمایا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے۔ اب شہد کی مکھی گھر بناتی ہے، اس کے گھر کا ایک پورا نظام ہے، وہ جو چھتا ہے اس کے اندر کا پورا ایک سسٹم ہے، ایک ملکہ ہے، اور پھر ساری وہ مکھیاں جو ہیں جو وہاں سے جاتی ہیں باہر اور جا کے پولنز اکٹھے کرتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر شہد بنتا ہے۔ تو اس کے دل میں کس نے ڈالا، اس کو کس نے بتایا کہ ایسے گھر بنانا ہے، ایسے تم نے پتوں کو، پھولوں کو، پھلوں کو چوسنا ہے، پھر یہاں پر آنا ہے؟ کہا ہم نے دل میں ڈالا۔ وَأَوْحَا، تیرے رب نے ان کے دل میں ڈالا۔ وَأَوْحَا إِلَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے ان کے دل میں ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک بھینس ہے یا ایک بکری ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ تجھے غذا کہاں سے ملے گی۔ وہ پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی بھوک لگتی ہے ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ کس نے اس کو بتایا؟ یہ اللہ نے بتایا۔ یہ سب نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ آیت نمبر 68 ہے۔ اس سے آگے پھر شہد کی مکھی کے بارے میں ہی ارشاد ہو رہا ہے، اور اس شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ ارشاد ہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، یعنی اللہ نے شہد کی مکھی سے فرمایا پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس،
پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ، ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ مشروب نکلتا ہے، اس مشروب یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ انسان غور کر، شہد کی مکھی کے پیٹ سے کیا نکل رہا ہے، کیسا لذیذ عظیم الشان شہد نکل رہا ہے، پھر اس شہد میں شفا بھی ہے۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بیماری میں شفا کے لیے دوا کی طلب کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دوا کی طلب کے لیے، شفا کے لیے دوا کو طلب کرنا، دوا کو استعمال کرنا، اس میں کوئی توکل کی مخالفت نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ شہد شفا ہے، اس طرح دیگر چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن میں شفا رکھی ہے ان کو بطور شفا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز حرام نہ ہو۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔ بے شک اللہ نہایت علم والا، بے حد قدرت والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کچھ انسانوں کو جو سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اس عمر تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود انجانوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ صاحب فہم، صاحب علم ہونے کے باوجود ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کسی بات کی خبر نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں، پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ ارشاد ہے کہ اے انسان تو دیکھ، اگر تیرے غلام ہیں یا تیرے ملازمین ہیں اور تجھے اللہ نے بہت عطا فرمایا، تو کیا تو پسند کرے گا جو تیرا ہے اس میں سے تو نصف ان کو دے دے یا وہ تیرے برابر آ جائیں؟ جب تو اپنے غلاموں یا اپنے نوکروں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتا تو کیسے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو؟ انسان غور و فکر کا مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر بیان فرما رہا ہے اس مسئلے کو۔ یہ آیت نمبر 71 تھی، اس آگے ارشاد ہے، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 73 ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ پھر دو مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی مثل کسی کو قرار نہ دو، اللہ کی مثل کسی کو قرار نہ دو۔ وہ مثالیں دو کیا ہیں؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہراً خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا جس طرح ایک غلام اور ایک آزاد برابر نہیں ہے، وہ غلام جس کے پاس کچھ نہیں اور وہ آزاد جس کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس طرح یہ دو انسان برابر نہیں ہیں، ایسے ہی بندہ مومن اور کافر برابر نہیں ہے۔ یہ اس کو اس طرح مفسرین نے بیان کیا کہ جس طرح ایک عاجز غلام اور ایک آزاد خوشحال شخص ایمان والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایسے ہی تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ بت اور اللہ برابر ہیں؟ معاذ اللہ،
ان بتوں کو تم نے کیسے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا؟ پھر ایک اور مثال بیان ہو رہی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، دو مرد ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے، اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہ راست پر ہے؟ ایک گونگا ہے اور ایک بولنے والا ہے۔ وہ گونگا ایسا ہے جو کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا، اور بولنے والا ایسا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے، حکمت سے لبریز باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا جیسے یہ دو انسان برابر نہیں ہیں، ایسے تم نے کیسے سوچ لیا یہ بت خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جن کو تم نے شریک قرار دیا یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ خالق و مالک ہے، یہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آیت نمبر 78 ہے۔ اور میں یہ سب کچھ تمہیں دیا، تمہیں حواس دیے، تمہیں آزاد دیے، کس لیے دیے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھو تو اللہ کا شکر کرو، سنو تو اللہ کا شکر کرو، بولو تو اللہ کا شکر کرو۔ دل ہے، غور و فکر کا مقام ہے، دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، ان سب چیزوں میں اللہ کا شکر کرو۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ آنکھ سے وہ دیکھو جس کو دیکھنے کا حکم ہے، کان سے وہ سنو جس کے سننے کا حکم ہے، دل سے اس پر غور و فکر کرو، اس میں سوچو، اس چیز کے بارے میں پلاننگ کرو، ارادے کرو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد ہے، کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ پرندہ فضا میں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، اپنے پروں کو کھول کر تیر رہا ہوتا ہے فضا میں، ایسا لگتا ہے جیسے ٹھہرا ہوا ہے، گرتا نہیں ہے۔ کون اس کو روکے ہوئے؟ اللہ روکے ہوئے۔ اس میں بھی نشانی ہے۔ اور اسی سے آئیڈیا آ گیا کہ جہاز بنایا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں جہاز بھی تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے، جیسے پرندے نے پر کھولے ہیں اس کے بھی پر ہوتے ہیں، جیسے پرندے کی دم ہے اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، ایسے ہی جہاز کی دم بھی اسی طرح بنائی گئی ہے۔ تو یہ سب غور و فکر کی چیزیں ہیں، لیکن افسوس اس پر غور و فکر کر کون رہا ہے؟ وہ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ تو جب کفار غور و فکر کر کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اے مسلمان علم تیری میراث ہے، تو اگر اس پر غور و فکر کرے تجھے کیا کیا مقام نصیب نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد ہے، اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر کے دوران اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو، اور ان مویشیوں کے اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس یعنی زرہیں بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تبلیغ کے باوجود، یہ ساری نعمتوں کے باوجود بھی اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا جرم انہی کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ بس پوری طرح پہنچا دینا تھا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہر امت سے گواہ پیش کیا جائے گا، یہ مضمون
سورہ نساء آیت نمبر 41 میں بیان ہو چکا ہے کہ ہر امت سے پوچھا جائے گا کیا تم کو ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ انکار کریں گے تو پھر ان کے انبیاء کو بلایا جائے گا، آپ نے انہیں ڈرایا نہیں تھا عذاب سے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ اب وہ کہیں گے نہیں جی انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، جناب عیسیٰ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی انہوں نے تبلیغ کی تھی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے بتایا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں، اے اللہ ہمیں آپ کی پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ پھر نبی مکرم جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، حضور کہیں گے ہاں میں نے اپنی امت کو بتایا تھا۔ جب حضور یہ بات کہیں گے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں جو انبیاء پر الزام لگا رہے ہیں یہی جھوٹے ہیں، انبیاء سچے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن گواہ پیش کیے جائیں گے اور پھر کفار کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان سے وہ کوئی عذر بھی نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم نے کفر کیوں کیا، ہم نے شرک کیوں کیا، کوئی عذر بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، عذر پیش کرنے کے لیے بولنے کی اجازت بھی انہیں نہیں ہوگی۔ یہ آیت نمبر 84 ہے، اس سے آگے ارشاد ہے اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جس کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو، اور اس دن وہ اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب میں مزید عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 88 ہے، اس میں ارشاد ہے ہم ان کے عذاب کو بڑھا دیں گے، کفر کرنے والوں کو اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں، اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے عذاب کو بڑھا دیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک تو انہوں نے کفر کیا، اس بات کا عذاب، دوسرا انہوں نے دیگر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اس کا عذاب، اس وجہ سے انہیں دگنا دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے رسول مکرم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ طبیان، وہ کتاب قرآن کریم ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگرچہ اس میں ہدایت اور رحمت تمام عالمین کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل وہی کر سکے گا جو ایمان لائے گا۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان، نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ آیہ کریمہ بہت سے شرعی احکام کی جامع ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ پورا پورا دینا، جتنا کسی کا بنتا تھا اتنا ہی دینا، اور احسان کیا ہے؟ بڑھ کر دینا۔ عدل کیا ہے؟ جتنا اس نے ظلم کیا تھا اتنا ہی قانونی طور پر اس سے بدلہ لینا، اور احسان کیا ہے؟ اس کی زیادتی کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ رشتہ داروں کو دو، دیکھیں کسی کو بھی دیں اللہ کی راہ میں ثواب ہوگا، لیکن رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، خصوصاً ایسے رشتہ دار جو آپ کو محروم کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جب ان کو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی کے باوجود ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، وہ بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ اس میں تمام برائیاں، تمام غلط کام اس حکم کے اندر آ گئے، اور تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور جب تم عہد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو، ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے۔ اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو ضرور بیان فرما دے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، آپ نے ایک عہد کیا ہے، پرومس کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، آپ اس ایگریمنٹ کو، وعدے کو توڑتے ہیں دنیاوی فائدہ کے لیے، کہ آپ کو زیادہ دنیاوی فائدہ ہو جائے۔ فرمایا ایسے نہ کرو، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ، ہاں اگر خلاف شرع وعدہ تو پھر تو توڑنا چاہیے نا، یہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے، لیکن آپ نے ایک وعدہ کیا ہے شرعی طور پر، وہ ٹھیک وعدہ ہے، اس وعدے کو توڑ کر آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ، کسی اور فرد کے ساتھ وہ پرومس کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ نے ڈیل اس لیے توڑی کہ یہاں پہ پروفٹ تھوڑا تھی، وہاں پروفٹ زیادہ ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، برکت اللہ کے پاس ہے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ چاہے یہ یہاں پر تمہیں تھوڑا نفع نظر آ رہا ہے، لیکن تم وعدے کو نبھاؤ، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس کے یہاں یہ قانون نہیں ہے۔ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کو فہم دیا ہے، عقل دی ہے، وہ اپنی مرضی سے اختیار کرے، اپنی مرضی سے آئے، اس طرف دلائل سے آئے، سوچ سمجھ کر آئے۔ تو زبردستی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس نے زبردستی ایسا نہیں کیا، اس نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب جو بھی کفر کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، غلط کام کی طرف جاتا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں، اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک کام کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے، اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ یہاں ارشاد ہے نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ اب نیک کام کرنے والا کون ہے؟ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، عورت کو بھی جزا ملے گی، مرد کو بھی جزا ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو مومن، ہو ایمان والا۔ یہاں پہلے ماننا ہے پھر کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کو مانا کہ نہیں مانا؟ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہی نہیں تو جتنے مرضی سجدے کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی مکرم جاند عالم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی، آخری نبی مانا ہی نہیں تو جو مرضی کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے ماننا ہے پھر کرنا ہے۔ پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، نظریہ درست ہونا چاہیے، آئیڈیالوجی آپ کی درست ہونی چاہیے، پھر عمل کا فائدہ ہوگا۔ اگر نظریہ درست نہیں ہے تو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ تو یہاں پر ارشاد ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ کیا ہے؟ تعوذ،
جس کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تو جب بھی قرآن کریم پڑھیں اس آیت کے حکم کے مطابق تعوذ ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کبھی ہوتا ہے ہم صرف بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں، تو بسم اللہ شریف بھی پڑھنی چاہیے، لیکن بسم اللہ شریف سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہے انہ لیس لہ سلطان، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ کس کا؟ شیطان کا۔ جو ایمان لائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ کن پر شیطان کا تسلط ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ تو شیطان کا ہولڈ اور قبضہ ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو شیطان کی ہر بات مانتے ہیں۔ جیسے ہی شیطان نے دل میں برائی کا وسوسہ ڈالا اس برائی کو کرنے کے لیے چڑھ دوڑے، جو برا خیال دل میں ڈالا اس کو عملی جامہ پہنا لیا۔ تو جب انسان یہ کرتا رہے تو پھر وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور پھر شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ آیت نمبر 101 ہے اور یہاں پر نسخ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ نسخ کا مسئلہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ارشاد ہے اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آپ کہیے اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 103 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم جانتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا ارشادہ ترجمہ سنیے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے، وہ جس کی طرف سکھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان میں ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو واقعات بتاتے ہیں گزشتہ قوموں کے انبیاء کے، جو خبریں دیتے ہیں، یہ ان کو ایک عجمی غلام ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے، ان کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور یہ پھر لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بے وقوف و عقل کی اندھو، وہ تو عجمی ہے، وہ تو عربی زبان کو جانتا نہیں ہے، جس کے متعلق تم کہہ رہے کہ اس سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتا رہے ہیں یہ تو عربی زبان ہے، عظیم الشان زبان، اور فصاحت و بلاغت کی چوٹی پر یہ کلام ہے، تو ایک عجمی ایسا کلام پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تم نے کیسا جھوٹا بہتان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ہے۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹا بہتان تو وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، ہاں وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، لیکن اگر کسی کو مجبور کیا جائے کفر کے لیے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ ہی مطمئن ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو مجبور کیا کہ ہمارے بتوں کو اچھا کہو، ان کو مجبور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ناپسندیدہ بات کہو، انہیں اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہنا پڑا۔ پھر جب کفار نے چھوڑ دیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بڑے پریشان، یا رسول اللہ مجھ سے ایسا کفار نے زبردستی کہلوایا۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا تھا؟ تیرا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا؟ وہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ، یعنی آقا میں کیسے
کفار کے بتوں کو اچھا کہہ سکتا ہوں؟ اے میرے آقا میں کیسے آپ کے بارے میں نازیبا بات کا تصور کر سکتا ہوں؟ یہ ان کے جواب کا مطلب تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر دوبارہ بھی کبھی ایسا کوئی موقع ہو تمہیں مجبور کر دیا جائے تو تم کہہ دینا، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو تمہاری زبان پر جو زبردستی کفری کلمات وہ لائیں، اس سے تم کافر نہیں ہوگے، تمہارا ایمان اللہ محفوظ رکھے گا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے نا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ارشاد ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں، بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی خود کے ساتھ جھگڑ رہا ہوگا قیامت کے دن۔ جسم کہے گا یا اللہ میں تو بے جان تھا، یہ روح میرے اندر آئی ہے تو میرے ہاتھوں میں حرکت آئی ہے، میں نے کام کیا ہے۔ اعضاء کہیں گے ہم تو بے جان تھے، یہ روح کی وجہ سے ہم میں طاقت آئی، ہم میں جان آئی، تو ہم نے جرم کیا، ہم نے گناہ کیے، لہٰذا سزا کا حق روح کے لیے ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ روح کہے گی یا اللہ میرے پاس اعضاء تو نہیں تھے، اعضاء تو اس کے پاس تھے، جسم کے پاس تھے، میں جسم میں گئی ہوں لیکن میرے ہاتھ نہیں تھے، میرے پاؤں نہیں تھے، میری آنکھیں نہیں تھی، میرے کان نہیں تھے، تو ان اعضاء نے خود جرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں نے جرم میں ایک دوسرے کی مدد کیا، تم دونوں کو سزا دی جائے گی۔ آگے ارشاد ہے اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی اور اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا ہے، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ یہ آیت نمبر 112 ہے۔ اس بستی سے مراد اہل مکہ ہے۔ ہر طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف سے نعمتیں آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کو قحط سے جکڑ لیا گیا، بھوک سے تڑپا دیا گیا اور بھوکے پیاسے مرنے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، درآں حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، بس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کا یہاں پر بیان ہوا، اور ساتھ ہی یہ بیان ہو گیا، اس طرح کا مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو میں دہرا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بیان ہو گیا اگر کوئی مجبور ہے تو جان بچانے کے لیے اس کے پاس حلال نہیں ہے
جان بچانی ہے، حلال میسر نہیں صرف حرام ہے، تو جان بچانے کے لیے حرام کھائے، لیکن اس میں بھی حد سے نہ بڑھے، صرف اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ ارشاد ہے غیر باغ ولا عاد، نہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ اگر حرام کے ایک لقمہ سے جان بچ سکتی ہے تو بس ایک لقمہ کھانا جائز ہے، دوسرا لقمہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں جب حلال نہ ہو، لیکن حرام کتنا؟ صرف اتنا جس سے جان بچ جائے۔ پھر ارشاد ہے اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو خود بخود حرام کر دے اور کسی حرام چیز کو خود بخود حلال قرار دے۔ جس کو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام بیان فرمایا وہ حرام ہے، اور جس کو انہوں نے حلال بیان فرمایا ہے وہ حلال ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب جن لوگوں نے ناواقفیت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، سو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام ہماری شریعت کے مطابق تھے، ہمارے طریقہ کے مطابق تھے، یعنی ان کو یہودی کہتے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور میں نہیں، وہ ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرک نہ تھے، نہ عیسائیوں کی طرح وہ مشرک تھے نہ یہودیوں کی طرح وہ مشرک تھے، وہ ایمان والے تھے، ہر باطل سے جدا تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ یہ آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ ہفتہ کا دن ان پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی جمعہ کا دن ہی عطا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہیں کیا، انہوں نے ہفتہ کو پسند کیا، تو ان کے لیے ہفتہ کا دن مقدس بنا دیا گیا۔ لیکن امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا ہوا، انہوں نے اسی کو اختیار فرما لیا، اور یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ تو ترجمہ ہے ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے، بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستہ سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ بڑا اہم ارشاد ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے نا، غصے سے نہیں بلانا، لڑائی جھگڑے سے نہیں بلانا، مار پٹائی سے نہیں بلانا، حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلانا ہے۔ اس پر بھی ورکنگ کرنی ہے۔ آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کافر کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، کسی گمراہ شخص کو ہدایت کی طرف لانا ہے، تو اس پر ورکنگ کرنی ہے، سوچنا ہے کیسے ہم یہ بات اس کو سمجھا سکتے ہیں،
کیسے اس کے ذہن میں اتار سکتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑوں سے معاملہ نہیں حل ہونا، ذہن بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے قرآن کریم پوری تربیت فرما رہا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. سزا دیں، بدلہ لیں، جتنا شریعت نے اجازت دی جائز ہے، لیکن اگر معاف کر دیں تو بہت بڑا اجر ہے. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہو اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ ہوں. بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی صبر کی، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.